الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اور آپ دے آل اور صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ ہر انسان، ہر آدمی نفسیاتی طور پہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اور بالکل ہدایت یافتہ ہے۔ یہ عام طور پہ نفسیاتی تاثرات آدمی کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بارے یہ تصور نہیں کرتا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے یا راہ ہدایت تو ہٹ گیا ہے۔ وہ دوسرے کے بارے یہ تصور رکھتا ہے، لیکن حقیقت جڑی ہوئی ہے کہ ہدایت جس کا نام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ہدایت قرار دیتا ہوا ہے، اس کا پتہ ادو چلتا ہے یا اس کی سمجھ ادو آتی ہے جدوں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ہدایت کی کتاب بنا کے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اپنے بارے میں انصاف کرے اور اپنا تجزیہ کرے اور اپنے خیالات میں، اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں اور اپنے اعمال میں قرآن مجید کی کسوٹی تے پرکھن کی کوشش کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ ہدایت تے ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بالکل وہی ابتدا میں سورہ البقرہ دی ابتدائی آیات کے اندر قرآن تو ہدایت حاصل کرن دی شرائط کا بیان ہے۔ جڑے لوگ یہ شرطاں پوریاں کرتے ہیں، یا دوسرے لفظ جی سمجھو
کہ جڑے لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوندے نے وہ ہدایت یافتہ ہوندے نے یا ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس آکھیا ہے، ایک جگہ فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید نوں انسانوں کی ہدایت واسطے اتاریا گیا ہے، لیکن ہر انسان جڑا ہدایت کا طلبگار ہے اس نوں کچھ شرطاں پوریاں کرنیاں پین گیاں یا انہاں شرطاں کی پابندی کرنی پائے گی، یا انج کہہ لو کہ ان اوصاف کا انہوں حامل ہونا چاہیے جنہ دے ذریعے قرآن مجید آدمی دے واسطے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آداب ہے جڑا دسے گئے قرآن مجید کا یہ ادب دسیا گیا ہے کہ جدوں قرآن پڑھیا جائے تو اس کو کن لا کے سنو، توجہ دے نال غور دے نال اس کو سنو اور خاموش رہ کے سنو، لعلکم ترحمون، شاید رحمت خدا بندی تو حاصل ہو جائے، اللہ دی رحمت پر نازل ہو جائے۔ قرآن مجید سب لوگ ہی پڑھتے ہیں، اس زمانے کے اندر بھی سب لوگ سنتے سن، لیکن جنہوں نے ان شرطوں کو ملحوظ رکھیا، ان اوصاف دے جڑے حامل سن اور قرآن دے سننے واسطے جنہوں نے کان لائے، دل دیا کھڑکیاں کھولیاں، انہوں ہدایت نصیب ہو گئی، انہوں دیا زندگیاں تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا۔ اور جنہ لوگوں نے سنی انسنی کی تھی اور توجہ نال گل نہیں سنی اور قرآن مجید توجہ نال نہیں پڑھیا، اس تے تدبر نہیں کیتا، وہ بالکل کورے دے کورے رہ گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی انہوں کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر جدوں بھی کوئی شخص انہوں پڑھے، کوئی مسلم پڑھے یا غیر مسلم پڑھے، یہ کوئی شرط نہیں، جیڑا شخص بھی اس کو پڑھے یا اس کو سنے، وہ لیے پہلی گل یہ کہی گئی ہے، انہوں یہ گل دسی گئی قرآن مجید کی حیثیت دسی گئی ہے، قرآن کی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ سورہ بقرہ جہاں نام ہے یہ قرآنی نام الف لام میم ہے۔ سورت کا الف لام میم تے گفتگو پھر کتے کراں گے بھئی یہ کی مطلب، یہ الفاظ یہ حروف کیوں آئے نے اس طرح۔ فرمایا کہ
لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی شک نہیں۔ یہ دو مطلب لوگوں نے سمجھے نے۔ ایک مطلب تے وہ ہے جنہوں خود قرآن نے بیان کیا، ایک مطلب وہ ہے جنہوں لوگوں سمجھے۔ جیڑا مطلب یہ قرآن نے بیان کیتا ہے وہ دوسری جگہ سورہ سجدہ دی بالکل ابتدائی آیت فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ الف لام میم ہے۔ اس کا نزول رب العالمین دی طرفوں ہویا ہے، وہ دے رب دی طرفوں نازل ہون چ کوئی شک نہیں، یعنی الہامی کتاب ہون چ کوئی شک نہیں، خدائی کتاب ہون چ کوئی شک نہیں۔ ایک دا مطلب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا بھی یہی مطلب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ بڑی تفصیل دے نال بنی اسرائیل نو خطاب کیتا گیا ہے اور انہوں نے دسیا کہ وہ کتاب ہے جہدے بارے سے تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی تے ایک کتاب نازل کرے گا اور اس شک نہیں ہوئے گا، وہ خدائی کتاب ہونے شک نہیں ہوگا۔ اس لیے ذالک دا اس میں اشارہ بعید آیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جہدے خدائی کتاب ہونے کوئی شک نہیں۔ جدوں بھی کوئی شخص قرآن پڑھے اگر وہ یہ گل نہ منے کہ یہ خدائی کتاب ہے تو وہ پہلے سٹیپ تے ہی قرآن تو فیض دا دروازہ بند کر پائے گا۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ خدائی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی گل کہی ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں شک کے اس چیز دے بارے جڑی اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اتاری ہے تو پھر تسی ایک صورت دے ورگی لے کے آؤ اور اللہ دے سوا اپنے حماتیاں نو بھی سد لو، جے سچے ہوتے مقابلہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جے تسی یہ نہیں کرتے نال ہی فرماتا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس جہنم دی آگ کو سے ڈرو، وقود ہاں اس دا بالن وقودھا اس دا ایندھن ہجارہ تے لوگ نے۔ ہجارہ کا ترجمہ عام طور تے کیتا ہے کہ پتھر تے انسان نے، حالانکہ یہ نہیں معنی، یہ معنی یہ ہے کہ لیڈر بھی تے عوام بھی، تواڈے لیڈر بھی تے تواڈے عوام بھی۔ وقودھا الناس والحجارہ، لیڈر بھی تے عوام بھی اس کا ایندھن ہے۔ اعدت للکافرین، قرآن نو خدائی کتاب منن تو انکار کرنے والوں کے واسطے تیار کی گئی۔ شک کے تو پھر یہ ورس لے کے ایک مطلب یہ کیتا گیا، دوسرا مطلب یہ کیتا گیا سمجھا گیا کہ قرآن دے وچ جو کچھ بیان ہویا وہ کوئی شک نہیں۔ یہ مطلب اس لیے صحیح نہیں
کہ شک کتاب چ نہیں ہوندا، تحریراں چ نہیں شک ہوندا. شک دا تعلق انسان دے اپنے نفس نال ہوندا، انساناں نوں شک ہوندا. قرآن مجید دے بارے چ بھی، قرآن دے بیان دے بارے چ بھی لوگاں نوں بڑا شک سی. شک و مریب دا ذکر آیا. اتوں معلوم ہے کہ کتاباں چ نہیں شک ہوندا. شک دا تعلق تحریراں نال نہیں، شک دا تعلق انسان دی نفسیات نال ہے. تو اس واسطے پہلی گل یہ ہے کہ یہ گل منی جائے کہ قرآن خدائی کتاب ہے. پہلی گل جدوں کوئی شخص دا مطالعہ کرے یا یہ سنے تو وہ یہ سمجھ لے چنگی طرح کہ یہ گل خدائی کتاب دی ہو رہی ہے. یہ پہلا سٹیپ. جدوں یہ سمجھے گا نا تو پھر اگلا کم وہ لیے آسان ہو جانا. دوسری شرط یہ لائی ہے کہ وہ رویہ، وہ روش اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچن دی ہوگی. جہے لوگوں کا یہ وصف ہی نہیں، جہے کدی اپنی زندگی سوچتے ہی نہیں، کدی انہوں اپنے خالق مالک دا خیال ہی نہیں آتا، بالکل لبرل زندگی، بالکل آزاد زندگی گزارن دے جڑے قائل ہیں، انہوں نے کدی خیال ہی نہیں آیا ہے کہ اسی اللہ دی مخلوق ہاں، اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے اور اس نے سارا کچھ دیتا ہے سانو. اس واسطے یہ گل سمجھائی گئی کہ جنہ لوگوں کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ بچن کا انہوں کا داعیہ ہوتا ہے، وہ بریاں شیواں تو بچتے ہیں. وہ بریاں شیواں مادی ہوں بھاویں وہ اخلاقی ہون مانوی ہوں. جہے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ محتاط زندگی گزارتے ہیں، انہوں دے واسطے ہدی للمتقین کا لفظ ہے. یہ بھی اس واسطے شک پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر متقیاں لی ہدایت ہے تو وہ تو پہلے ہی پرہیزگار نے، پھر ہدایت کا کی مطلب. اور اس واسطے یہ گل کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں پتا کہ متقی کہتے کنوں نے. ساڈے ہاں چونکہ عام رواج بن گیا یا عام طور پہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ جڑا آدمی نماز روزہ کرتا ہے لوگ انہوں متقی سمجھتے ہیں. حالانکہ تقوی کا لفظ مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے، یہ پوری زندگی تے حاوی ہے. جڑا آدمی جس فیلڈ میں بھی ہے، جس جگہ بھی وہ کام کرتا ہے، اگر اتوں محتاط رویے نال کام نہیں کرتا، اگر وہ دے نقصان والے پہلو تو بچ کے نہیں رہتا تو وہ نقصان اٹھائے گا. اگر وہ بچ کے رہتا ہے تو متقی کہلائے گا. مثال دے تو سڑک تے چل رہا ہے تو اگر ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے تو متقی ہے. اگر ان قوانین کو توڑتا ہے تو پھر وہ متقی نہیں ہے. دکاندار دکانداری کرتا ہے. اسی طرح ہی دیگر بہت سارے شعبے جڑے ہیں، جس بھی شعبے کوئی بندہ کام کرتا ہے، اگر وہ نقصانات والے پہلو تو وہ بچ کے اپنے آپ بچا کے رکھتا ہے، بچ کے رہتا ہے تو متقی ہے. وہ پاویں کوئی ہے کسے مذہب نال دا تعلق. قرآن یہ گل کہندا ہے کہ جڑے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی شعبہ زندگی کام کرتے ہیں تو وہ محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، بچ کے رہن والا رویہ ہوتا ہے انہوں کا. تو انہوں دے سامنے جدوں یہ گل ہدایت دی آئے گی، چنگی گل آئے گی، وہ فوراً انہوں قبول کرو. وہ چنگی بات وہ ہمیشہ قبول کرو. اور قرآن دی تاریخ دستی ہے اور مسلمانوں کی جڑی قرون اولا دی تاریخ وہ دستی ہے کہ اس زمانے بھی جڑے لوگ ایام جاہلیت میں صاف ستھری زندگی گزارنے والے سن، وہی آئے اسلام کے بعد، انہیں ہی کلمہ پڑھیا، وہی مسلمان ہوئے جڑے صاف ستھری زندگی گزارنے کے قائل سن. جی صاف ستھری زندگی اس زمانے بھی نہیں سن نہ گزارتے، وہ سنن لی تیار ہی نہیں ہوئے.
اس لیے متقی کا اصل مطلب یہ ہے کہ برائیاں تو بچنے والا، بریاں چیزاں تو محتاط رہنے والے لوگوں واسطے یہ ہدایت ہے، یہ انہوں کی رہنمائی کرتی ہے، بریاں چیزوں تو بچنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے کتاب۔ یہ دوسری شرط ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بار بار بیان کیتا گیا ہے کہ بندے کے دل میں طلب ہوئے کہ وہ کس طرح کی زندگی صحیح گزارے، ہدایت دی والی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، وہ طلبگار ہوئے، وہ تلاش کرے، پھر وہ وسیع ظرف قسم کا آدمی ہو، بخیل نہ ہو، تنگ ذہن نہ ہو۔ اگر وسیع ظفر آدمی نہیں ہے، وسیع ظرفی ایک بہت بڑی صفت ہے، پھر وہ حقوق اللہ، حقوق العباد دے ادا کرنے والا یا وہ دے ادا کرنے کا قائل ہوئے۔ تسی دیکھے غیر مسلم دنیا کے اندر، کافر دنیا کے اندر کتنے لوگ سن جڑے خدمت خلق کرتے سن، اج بھی کرتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایسا دے سن جنہیں اپنا سرمایہ لا کے بڑے بڑے ہسپتال بنائے، بڑے بڑے ادارے بنائے نے فلاح انسانیت دے، حالانکہ وہ کافر۔ وجہ کی ہے کہ وہ بندیاں دی خدمت خلق دا جذبہ رکھتے ہیں۔ کافر ہونے کے باوجود بڑے بڑے لوگ درویشی دی لائن چ پائے گئے نے، اپنے طریقے دے مطابق وہ عبادت گزار رہے، ساری ساری زندگی عبادت کرتے رہے، برائیاں تو بچن کی کوشش کرتے رہے۔ اور چوتھی گل یہ کہ اس وصف ہونا چاہیے معاملات جڑے نے انسان دے وہ ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، لوگوں کے نال لین دین کا تعلق، میل جول کا تعلق یہ ٹھیک ہوگا۔ جڑے لوگ اس طرز دے نے وہ کسی بھی شعبے ہوں، کسی بھی مذہب ہوں، وہ بہترین انسان ہوں گے۔ اسی طرح ہی معاہدات پورے کرنے، عہد کیتا ہے، کسی نے وعدہ کر لیا، کسی نے معاہدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا، وصف یہ ہوئے کہ پورا کرنا۔ اور اس طرح کے لوگ تمہیں غیر مسلم دنیا بہت زیادہ ملیں گے۔ جتنی میں گلوں کا ذکر کیتا ہے، اج اگر یہ ریشو کڈی جائے نا تو غیر مسلم دنیا زیادہ ہے، مسلم دنیا کم ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک وصف ہونا چاہیے کہ صابر ہوئے، تھوڑ دلا تو بے صبرانہ ہو۔ بے صبرے لوگ نا چند قدم بھی کسی چنگے راہ نہیں چل سکتے ہوں گے، اور کدی بھی وہ مشکل حالات کے اندر اپنے اصولات سے نہیں رہتے ہوں گے۔ قرآن مجید یہی گل کہی گئی ہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو نا کھڑے رہن کا، ثابت قدم رہن دے دی وصیت کر دے۔ یہ جڑیاں صفتاں نے، جس بندے یہ صفتاں نے، وہ دے سامنے جدوں قرآنی اصول آؤ گے، اگر وہ کافر ہے، وہ دے سامنے جدوں قرآن مجید کے اصول آؤ گے تو قرآن کی کہندا انہاں چیزاں دے بارے وہ لپک کے انہوں نے اختیار کر لے گا، فوراً تسلیم کر لے گا، کیونکہ وہ تے مزاج دے مطابق دی چیزاں نے۔ تیسری شرط جڑی قرآن نے بیان کیتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ دیتے ہیں، جنہاں دے نال اسی چیزاں ویکھنے ہاں، کناں نال سننے ہاں، زبان نال بولنے ہاں، یا زبان نال چیزاں چکھنے ہاں، اپنے ہاتھاں نال مس کر کے چیز کو پہچان لینے ہاں۔ انہاں چیزوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور یہ ساری دنیا جڑی ہے نا یہ حواس خمسہ دے نظام سے چلن رہی۔ لیکن انسان کو اللہ نے سنگا بنایا ہے کہ یہ صرف حواس خمسہ تک محدود نہیں رہتا، یہ تعقل یہ کہندا ہے، یہ تدبر یہ کہندا ہے کہ کوئی ہور بھی دنیا ہے۔ یہ جڑیاں چیزاں اسی ویکھنے ہاں، جڑیاں چیزاں دی آوازاں سننے ہاں، جڑیاں چیزاں اسی ٹچ کرنے ہاں، جڑیاں چیزاں اسی استعمال کرنے ہاں،
یہ ساریا چیزاں حواس خمسہ کے دائرے اس تو پرا کی ہے حیوان نہیں یہ گل سوچتا، کوئی حیوان یہ نہیں سوچتا کہ حواس خمسہ کے پرا کی یہ انسان جڑا یہ سوچتا ہے، انسان کا تعقل انسان کی سمجھ کہندی آ انہوں پھر نا کئی باری سمجھان لی پڑھے لکھے لوگ وہ کہندے چھٹی حص کہندی ہے، 5 حصہ تو ہے چھٹی حص کہندی، وہ چھٹی حص جہاں نام رکھا ہوا ہے نا وہ تعقل ہے آدمی کا، سوچ ہوتی فکر ہوتی، وہ فکر کہندی ہے بھی اس دنیا کے محسوسات کی دنیا کا جڑا دائرہ ہے اس تو پرا بھی کچھ ہے، بے شک ساری وہ گرفت نہیں آتا، اسی انہوں ٹٹول نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، براہ راست اسی وہی آواز نہیں سن سکتے، اسی وہ مزہ نہیں چکھ سکتے، لیکن ہے صحیح کچھ۔ جڑے لوگ انج سوچتے ہوں کہ کچھ ہے، انہوں نے سامنے جدوں قرآن کی دعوت آتی ہے تو قرآن اس گل کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک غائب دی دنیا بھی ہے، جڑے لوگ وہ گل منتے ہون یا انہوں نے محسوس کرتے ہون، وہ جدوں یہ جملہ پڑھ گے یؤمنون والذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جڑے پوشیدہ چیزاں منتے ہیں۔ ہوں تسی دیکھو پوشیدہ چیزاں کی نے، اسلامی نقطہ نظر دے نال جنہ چیزاں اسی ایمان دیاں چیزاں کہنے ہیں نا، اللہ تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، قیامت تے ایمان، کتاباں تے ایمان، رسولہ تے ایمان، انہیں چو کوئی ایک شے بھی حواس دے دائرے چ نہیں جے ہوندی۔ سارے سامنے ایک بندہ ہے وہ کہندا میں اللہ دا رسول ہوں، ساڈے کو کوئی تھرمامیٹر نہیں کہ اسی وہ لا کے انہوں چیک کریے کہ رسول ہے کہ نہیں، کوئی تھرمامیٹر نہیں، وہ تو وہی نازل ہوتی ہے، سانو کوئی ساڈے کو ذریعہ نہیں جڑا چیک کر لیے کہ واقعی فرشتیاں نوں ویکھدا ہے۔ سارا قرآن آیا، کتابوں منن دا حکم ہے، قرآن اتریا، سارا قرآن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سنیا، کسی نے فرشتے نہیں ویکھیا، کوئی امتی نہیں جڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں جبریل امین نوں ویکھیا، بئی دے کے اتردیا ویکھی، جنت دوزخ ہے کسی نے نہیں ویکھیا، وہ بیان پڑھیا، وہ جی یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا، لیکن وہ کیفیات کی ہون گیا کوئی نہیں دس سکتا۔ وجہ وہ یہ ہے کہ جیڑی شے نوں کسی نے ٹچ ہی نہیں کیتا، جیڑی شے نوں چکھے ہی نہیں، وہ مزہ کیویں دسے؟ تو گل اتنے آن کے مکی کہ جب تک آدمی کا یہ ذہن نہ ہو کہ بھی وہ غیبانہ چیزوں منے، وہ سوچ وہ چھٹی حص کہے کہ ہے صحیح نے، بے شک میری گرفت نہیں آتی، وہ جی چھٹی حص میری چھٹی حص محسوس کر دی جنہوں تو وہ میرے حواس دے دائرے چ نہیں آن رہی، وہ دسن واسطے اللہ نے رسول بھیجے، وہ چیزاں دسن لیے رسول آئے، یاد رکھو، رسولہ نے آن کے دسیا بھی اللہ ہے، اور وہ ہے صفات نے، رسولہ نے دسیا فرشتے ہیں، رسول نے دسیا کہ فرشتہ ہوتا ہے میں وہی دینا ہے، رسول نے دسیا بھی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی ایمان لیا ہے، کیوں؟ سانو تجربے نال پتہ لگ گیا کہ رسول سچا ہے، وہ صداقت نو اسی منیا، پھر اس اعتبار کیتا، اعتماد کیتا تا منیا۔ جہے لوگ آسمان ہن بھی کچھ لوگ نے جہے کہندے نے کہ رسول دا اپنا کلام ہے، اللہ دا کلام نہیں، اس سے کتابیں لکھی ہیں مستشرقین۔ اب جنہوں نے سچا جانے ہیں انہوں نے منیا کہ یہ قرآن اللہ دا کلام ہے، یہ یؤمنون بالغیب چی آتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے، جہے لوگ یہ منتے ہیں اس شرط کو تسلیم کرتے ہیں، جنہ کی چھٹی اس کم کرتے یہ انہوں کی گل ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 18 گل کہی ہے،
انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تسی ڈرا سکتے ہو انہاں لوگوں جڑے اپنے رب تو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں ملیا اور ملے گا جڑا یہ دعویٰ کر کے میں رب دیکھا، جڑا کرے گا جھوٹا دعویٰ کرے گا، کوئی نہیں دنیا سے انسان ہے۔ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نو ویکھیا جا ہی نہیں سکتا۔ وجہ وہ ہے کہ جو لامحدود ہستی ہے انہوں کوئی محدود ہستی نہیں دیکھ سکتی، وہ ادراک ممکن نہیں ہے۔ یہ گل قرآن دس دیتی کہ وہ تو ہر کسی کا ادراک کرتا ہے لیکن اکھاں وہ ادراک نہیں کر سکتی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث بھی ہے کہ جیڑا تمہیں یہ گل آکھے ہوروں چھڈو، ہور لوگوں کی گل نہیں، جیڑا تمہیں یہ گل کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نو ویکھیا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین نو ویکھیا، اللہ نے ویکھیا۔ اتوں یہ گل لگ گئی تاں کیا کہ جڑے لوگ چھٹی حص والے لوگ جن کی میں تشریح کی تھی، یہ منتے ہیں کہ اللہ ہے، بن دیکھے منتے ہیں، ویکھن کی شرط نہیں لگاتے، کیونکہ ویکھن کی شرط لگان گے تو کدے بھی نہیں ویکھ سکن۔ یہ یاد رکھنا۔ اس لیے کیا کہ جڑے اللہ نو بن دیکھے ڈردے نے وہ کولوں، اے نبی تو صرف انہوں ڈرا سکے، تیرے انظار دا اثر انہوں لوگوں ہونا ہے جڑے لوگ شرطاں لگان والے نے، وہ نظر انداز کر دیں گے گلاں سن۔ اس حوالے نال بات کہی گئی۔ سورہ یاسین چ بھی یہ گل فرمائی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ تو اس شخص کو ڈرا سکنا ہے جیڑا نصیحت دے پیچھے لگے، یاد دہانی نو اختیار کرے اور رحمان نو مننے بن دیکھے رحمان تو ڈرے۔ تو گویا بن دیکھے دنیا کے جڑے مذاہب نے جدوں انہوں کا مطالعہ کر کے دیکھو گے، کوئی مذہب دنیا چ ایسا نہیں جڑا اللہ تعالیٰ دی ہستی کا منکر ہو گیا۔ بحث یہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اللہ دی ہستی ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں بحث۔ بحث تو اس گل تے چھڑ گئی ہے کہ اللہ دی ذات جڑی ہے مخلوقات نال کی تعلق ہے۔ جتنیاں کتاباں انہوں دے اندر یہی بحث ہے، اللہ ہے صحیح، ہندوؤں دیا کتاباں پڑھو، مجوس دیا کتاباں پڑھو، عیسائیاں دیا، یہودیاں نے، مسلمانوں دیا، یہی بڑے مذاہب نے، جنہوں مرضی پڑھو، اللہ کا نہیں منکر کوئی۔ بحث یہ ہے کہ اللہ کا تعلق مخلوق نال کی ہے۔ جتنے فلسفی اور جتنے صوفی گزرے ہیں، وہ مسلم یا غیر مسلم، انہوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے وچوں کائنات نکلی ہوئی ہے۔ اللہ دے نال کائنات کا اس طرح کا تعلق ہے جس طرح سورج دے نال اودیاں شعاواں نے، یا سمندر دے نال اودیاں لہراں نے۔ لہر پانی دے نال جدا نہیں ہوندی۔ پر انبیاء آئے تو پہلے تو لے کے آخری نبی تک انہیں کہہ دی انج نہیں ہے کی گل، اس طرح نہیں ہے گل۔ اللہ کا تعلق مخلوق دے نال، خالق تے مخلوق، اللہ نے مخلوق پیدا کیتی ہے، وہ دی ذات کا انہاں دے نال نہ اتحاد ہے، نہ اتصال ہے تے نہ ہی حلول ہے۔ اللہ جدا ہے، منفصل ہے، ثم استوى علی العرش ہے وہ دی صفت۔ یہ فرق کے بنیادی دو گروہاں میں، اس لیے یہ گل کہی گئی ہے کہ بن دیکھے رحمان تو جڑے ڈردے نے، تو اے نبی انہوں نے ڈرا سکتے۔ ایک گل ہو رہے کہ غائب کا دائرہ بہت وسیع ہے،
10 منٹ بعد کی ہو جانا، گھنٹے بعد کی ہو جانا، کسی کو نہیں پتا۔ دنیا کے کسی انسان کو نہیں پتا کہ تھوڑے منٹ بعد مستقبل کی ہو جانا۔ اور یہ گل اتوں تک کہہ دیتی گئی کہ نبی نو بھی نہیں پتا کل کی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن چ گل ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 گل کہی، فرمایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی انہوں کہہ دیو کہ میں اپنی ذات دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، سوائے دے کہ اللہ چاہے۔ اللہ کی مشیت ہوئے نفع ملن دی نقصان ہو جان دی تو لگ بات میرے اپنے اختیار سے گل نہیں ہے کہ میں نفع حاصل کر لاں یا نقصان پہنچ۔ یہ بنیادی اصول دس دیتا۔ وجہ کی ہے؟ انسان نفع نو کیوں حاصل نہیں کر سکتا اور نقصان تو کیوں نہیں بچ سکتا؟ اس لیے کہ اسباب انسان کے اختیار سے نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلدیا کتنے کی سبب پیدا ہو جائے گا اور حادثہ ہو جائے گا، نہیں روک سکتا آدمی۔ جتنے نقصانات ہوتے دنیا کے اندر، جتنے اٹیک ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا بھی وہ نقصان ہوتا ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اس لیے نہیں کنٹرول ہوتے کہ وہ اسباب کے اتنے قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جتنے نفع کما ہے انسان، اور اگر اللہ وہ اسباب نفع دے پیدا نہ کرے انسان نفع نہیں کما سکتا۔ حادثے کا شکار آدمی جڑا ہے وہ صحت دے اسباب اللہ پیدا نہ کرے تو صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ یہ گل سمجھائی، کہہ دو انہوں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، گویا اللہ دے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ گل عقیدہ سمجھایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ پھر نال ہی کہتا ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، جے منوں غیب دا پتا ہوندا، منوں یہ پتا ہوندا بھی گھنٹے بعد کی ہو جانا۔ تسی غور کرو کہ اگر پتا ہوئے بندے نوں ایک گھنٹے بعد منوں اٹیک ہو جانا تو پہلو نہیں انتظام کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میں غیب جاندا ہوندا تو میں تے بہت ساری خیر کٹھی کر لینا، مطلب ہے کہ بہت سارے منافع حاصل کر لینا، مینوں نقصان کدی ہوندا ہی نہ کہ مینوں پہلے ہی پتا ہوتا کہ فلاں کام تو نقصان ہو جانا میں نہ کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک گل سمجھا دیتی ہے کہ آدمی جڑا ہے، جڑے لوگ اس طرز دے نے، یہ سوچتے ہیں پاویں وہ کسی گروپ چ نے، انہوں نے سامنے جنہوں قرآن کی یہ تعلیم آتی ہے تو بے وقوف آدمی ہوئے گا جنہیں پھر نہ منے، وہ فوراً انہوں قبول کرتے ہیں کہ واقعتاً مشاہداتی گلاں نے تجربے دے نال ثابت ہو چکی ہیں یہ گلاں کہ کوئی شخص کل دے بارے نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کس سرزمین چ مرے گا، کوئی نہیں جانتا کل کی کرے گا۔ قرآن چ بھی گل کی ہے کسی بندے نہیں پتا کل میں کی کروں گا، بندے منصوبے بنا کے رات میں سوندے ہیں کہ میں صبح یہ کراں گا وہ کراں گا وہ کراں گا، دن چڑھتا تو ہو رہی کوئی مصیبت بن جاتی، یا وہ اگلے جہان ٹر گیا وہ ارادہ پورا نہیں، وہ منصوبہ پورا نہیں۔ اس لیے یہ گل سمجھا دیتی گئی ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوں تو بہت سارا نفع بہت سارے فائدے سمیٹ لینا، وما مسنی السوء تو مینوں کوئی دکھ تکلیف پہنچتی نہ۔ ایسا ہے نہیں بھائی، انہوں غیب کہتے ہیں کل کی ہوئے گا۔ کئی لوگوں نے غلط مطلب لے لیا کہ لو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی نہیں پتا بھی کل تو مراد دنیا کے امور نے، قیامت دے نہیں۔ قیامت میں تو سارے صلحات جنت میں جان گے، سارے صحابہ جنت میں جان گے، سارے نبی جنت میں جان گے، یہ تو پتا تھا۔ یہ تو اللہ نے قرآن سے دسیاں گلاں کہ سارے نیکوکار جنتی نے، سب توحید پرست جنتی نے، سب ایمان لے آنے والے اللہ رسول تو جنتی نے، سارے انبیاء جنتی نے، انہوں نے سب ساتھی جنتی نے۔ یہ گل ہی نہیں کہی، گل یہ کہی کہ اس دنیا کے اندر کل کی ہو جانا ہے نہیں پتا کسی انبیاء نے نہیں پتا، یہ گل کہی اور ایسا ہوا ہے۔
یہ مثالیں بہت نے. پھر فرمایا کہ مینوں نفع و ضرر دا مالک مت سمجھنا. ایک گل سمجھائیے. اور جتنیاں قوموں گمراہ ہوئی ہمیشہ اپنے لیڈراں پوج کے گمراہ ہوئی، نبیاں خدا بنا کے نبیاں مشکل کشا، ولیاں مشکل کشا سمجھ لیا. اس لیے یہ گل سمجھائی ہے کہ بھئی مینوں آپ نہیں نفع نقصان دا میں مالک نہیں، اور مینوں غیب دا علم نہیں ہے کہ میں کل تو بچاں کل کی ہو جانا ہے. ذالک ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میں تے بس خبردار کر دینے والا اللہ دی نافرمانی تو لوگاں خبردار کر دینے والا کہ بچ جاؤ، اور بشیر خوشخبری دینے والا انہاں لوکاں لئی. شرط ویکھو لائی، انہاں لوکاں لئی لقوم یؤمنون جڑے منتے ہیں، جڑے ایمان لے آؤ. جڑے نہیں منتے انہاں لئی نہیں، انہاں لئی تو بشارت دین والے بنے ہی نہ، انہاں تو بشارت لئی ہی نہیں، انہاں انذار منی ہی نہیں. اس لیے فرمایا ہے کہہ دو کہ ان انا الا بشیر نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ میں خوشخبری سنانے والا اور خبردار کر دینے والا، ڈر دینے والا ہوں انہاں لوگوں واسطے جڑے ایمان لے ہوئے. چوتھی شرط بیان کی ہوئی ہے بھاویں ہوئے کوئی کافر تو بھاویں ہوئے کوئی مومن، کسی مسلک دا بندہ ہوئے، کسی مذہب دا بندہ ہوئے، اور یہ تسی دنیا نو ویکھدے بھی ہو، غیر مسلم دنیا نو ویکھو عبادتاں کرتے نظر آن گے. جیڑا بندہ اللہ نو مندا ہے، جویں دی مرضی اللہ نو مندا ہے، اس نال بحث بات دی ہے، تے عبادت کردا ہے، وہ جویں دی مرضی عبادت کردا ہے، بندگی کردا ہے، وہ پرستش کرتا ہے، وہ سجدے کر کے کرتا ہے، وہ جنگلاں چ رہ کے کرتا ہے، وہ رہبانیت اختیار کر کے کرتا ہے، وہ درویشی اختیار کر کے کرتا ہے، بلکہ ذہن ہوتا اللہ دی بندگی والے. جہے اس طرح دے لوگ نے دنیا کے اندر کہ وہ بندگی دے قائل نے، اللہ دی عبادت دے قائل نے، اللہ دی بندگی کرن دے قائل نے، لیکن انہوں نے جڑا طریقہ انہوں نے اختیار کیتا ہے بندگی دا، وہ دے مقابلے سے اگر چنگا طریقہ مل جائے تو انہوں چھڑ کے انہوں اختیار کر لیں. یہ وصف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو پہلے عربہ کے اندر جو لوگ آئے سن، زید بن نفیل کے بارے چاہتا ہے کہ وہ حرم دیاں دیواراں نال بیت اللہ دی کندھ دے نال ڈھو لا کے بہ کے تے یہ گل کہندا ہوندا سی بھی پروردگار میرے مالک، اگر مینوں پتہ لگے کہ تیری بندگی کرنے کا صحیح طریقہ کیا تو میں وہ اختیار کر لوں، مینوں پتہ نہیں لگا. انہیں مدینے دا سفر کیتا، یہودیاں نو جا کے بھی چیک کیتا بھی یہ کس طرح بندگی کرتے، وہ نجران گئے کہ اس کو عیسائیاں کو پتہ کرو، دل مطمئن نہیں ہوا کہ یہ بندگی رب نہیں ہے. اس طرح دے جڑے لوگ نے دنیا کے اندر کہ بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی طرف ربڑنے والے، اللہ کی جستجو رکھنے والے، انہوں نے سامنے جدو اسلام کا نظام بندگی آیا فوراً لبکے ادھر، فوراً انہوں نے انہوں قبول کر لیا. یہ آؤ گل جی اتنے بیان کی گئی بھائیو کہ یہ سلاد کہ جڑے لوگ سلاد قائم کرتے اللہ کی جستجو ہے، جنہوں اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، جڑے اسلام نے انہوں نماز نو مشکل کر دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاد کا لفظ ایک اصطلاح ہے جہاں معنی تو ہوتے ہیں آگے بڑھنا. اگر بندیاں کی طرفوں اللہ کے متعلقہ آئے تو معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کی جستجو کرنا. یہ کی شکل ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے یہ مشکل کر دیتا، یہ شکل ایک بنا دیتا. ہوں دنیا مذہب کی ساری دنیا کے جڑے عبادت کے طریقے نے انہوں
ویکھو اور وہ مقابلے یہ ویکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سب تو اعلیٰ طریقہ اگر کوئی ہے عبادت رب دا تو نماز ہے، کیونکہ نماز جنہوں اسی نماز کہتے ہیں صلاۃ، یہ نہ صرف پرستش ہے نہ صرف ڈنڈوت ہے، یہ تذکیر ہے، یہ پریکٹس جہی ہے نماز دی، یہ اندر قرآن نو فرض کیتا ہوا ہے تاکہ بندہ قرآن پڑھے تو انہوں پتہ چلے میں کی پڑھ رہا اور میرا مالک کی کہہ رہا ہے۔ قرآن دا کوئی حصہ تو پڑھے گا نا، تو سارا ہی قرآن نصیحت ہے۔ جتوں بھی کوئی قرآن پڑھے ساری کمزوری ہونے ہے کہ سانوں وہ پتہ نہیں، اسی سننے ہاں نمازاں پڑھنے ہاں نا، امام پڑھتا ہے کرت کرتا ہے، سانوں نہیں پتہ کی کرتا، اسی خود جو کچھ پڑھنے ہاں وہ بھی سانوں نہیں پتہ، اسی تو طوطے کی طرح ٹھیک چیزاں پڑھنے ہیں، اور یہ وجہ بنی ہے کہ نمازاں بے اثر ہو گئی۔ جو نماز کے اصل مقاصد سن صلاۃ دے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کہ انہوں اسی سمجھ نہیں رہے، اس کو اسی جان نہیں رہے، وہ فوائد میں اس نہیں جانیا۔ اس حوالے دے نال ساری دنیا چونکہ عبادت کرتی ہے، دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے نے، لیکن اسلام نے جو نظام قائم کر دیتا وہ دے بارے فرمایا سورہ بنی اسرائیل دے اندر آیت نمبر 38 فرمایا آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، صلاۃ قائم کرو دن ٹل دے نال، سورج دے ٹل دے نال ہی صلاۃ قائم کرو رات دے ہنیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر دا پڑھنا۔ لفظ قرآن اتنے جڑا آیا ہے یہ اپنے لغوی معنی چاہیا ہے کہ فجر دا پڑھنا، فجر دا جڑا پڑھنا ہے وہ بعد اگلا جملہ آتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر دا پڑھنا جڑا ہے نا یہ مشہود ہے، یہ دل حاضر ہو جاتا ہے، یہ بڑیاں تعبیراں کی علماء نے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور حقیقت یہ آ کدی تسی نیٹ نے بڑے فائدے دیتے لوگوں کو، نیٹ دے اتنے کچھ چیزاں ایسا نے کہ غیر مسلم دنیا دے گویے، غیر مسلم دنیا دے گویے جڑے سن انہوں اسلام دی توفیق جدوں ملی نا، وہ مرد سن یا عورتاں، جدوں مسلمان ہوئے تو پھر قرآن انہوں نے بھی جو سیکھیا تو انہوں دی قرآن دی تلاوت سن کے ویکھو، پھر تو انہوں اندازہ ہو گئے کہ قرآن دی تلاوت نے کتنا مسحور کر دیتا انہوں نے، کتنا اثر پیدا ہو گیا انہوں دے اندر، زندگیاں کس طرح بدل گئی انہوں نے، ساڑیاں نہیں بدلیاں، اس لیے کہ اسی سمجھنے تو بغیر پڑھنے ہیں، انہاں سمجھ کے پڑھے، ساڑھے اندر طلب پیدا ہی نہیں ہوتی، یقین منو، بالکل اس طرح قرآن سن کے قرآن پڑھ کے تے ساڈا حال انج ہوندا ہے جویں کسی پتھر دے اوتے بارش ہوے تے او دے وچ قطرہ ذرہ بھی جذب نہیں ہوندا، وہ سارا تب کے پڑا جاتا، ساری حالت ہے۔ اور فائدہ انہوں ہونا ہے جس زمین نے انہوں جذب کرنا ہے، جس دل نے جذب کرنا ہے، اپنے اندر لینا ہے، انہیں بدل جانا، لازماً بدل جانا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید نو تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اسی انہوں پہاڑوں تے اتار دیں یہ عقل سمجھ دے کے تو تسی دیکھ دے کہ خوف خدا نال زمین چ لنگ جاندے، تے 6 فٹ کا بندہ تو نہیں لنگتا، وہ وجہ یہ ہے کہ اس جس سمجھ کے نال انہوں پڑھیا نہیں۔ یہ 4 اوصاف جڑے میں عرض کیتے ہیں جس بندے چ نے، وہ بندہ جدوں وہ دے سامنے قرآن مجید دے دسے ہوئے یہ طریقے آ جان گے جڑے خود پہلو ہی قرآن پڑھن تو پہلوں یا اسلام قبول کرن تو پہلوں کرن لیا ہے، جدوں انہوں سمجھے گا کدی وہ نگاہ پہ گئی، کدی اس نے انہوں پڑھیا، فوراً تبدیل ہو کے آئے گا اور اس کو اختیار کر لے گا۔ اس لیے سورہ بقرہ دی ابتدائی آیت کے اندر
ہدل للمتقین دا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ہی نیکوکار نے تو انہوں واسطے ہدایت ہے. یہ مطلب ہے کہ انہاں وصفاں والے لوگ جڑے نے وہ قرآن دی دعوت نو قرآن دی تعلیم نو تسلیم کرن گے, دوسرے نہیں کرن گے. دوسرے پاویں کلمہ وہ ہون وہ پھر بھی نہیں کرن گے, کلمہ وہ ہو کے بھی نہیں وہ کرن گے. اور یہ وجہ ہے کہ اج مسلمان معاشرہ جڑا اسی دیکھنے ہاں دن رات جوڑیاں بحثاں اسی سوشل میڈیا تے دیکھنے کی وجہ ہے کہ سارے کلمہ بول. یہ باوجود یہ قرآن و سنت تو کیوں دور نے, اللہ رسول تو کیوں دور نے. کون نہیں جانتا جس بندے کو موبائل ہے وہ جانتا نہیں کہ اے ساڈے ملک کی بحث چل رہی ہے. پچھلے دن ہونی ہے جڑا ہو رہا ہے کہ عورت مارچ ہونا کی ہونا کی انہوں دا سلوگن یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. مطلب وہ یہ آ کہ مینوں یہ آزادی ہے کہ میں شادی کر کے رواں یا شادی کر کے نہ رواں, یہ مطلب ہے. اور یہ ٹھکی چھپی گل ہی نہیں اعلانی ہے. اور یہ اتنے پشت اتنے بڑے بڑے فلاسفر نے, بڑے بڑے اینکر نے, بڑی بڑی ڈگریاں والے نے. کیوں انہوں لوگ قرآن سنا پہ حدیث بھائی یہاں کا قرآن حدیث میں کی تعلق ہے. اگر انہوں کا کوئی تعلق ہوگی یا وہ اثر قبول کر دوں تو یہ کرے ہی کیوں. ایسی عورت ننگی کیوں ہو جائے بازار دے, ایسا مرد ننگا کیوں ہو جائے بازار سے. اگر وہ خدا رسول دی گل مانتا ہوگا یا وہ یقین ہوگا تو کر سکتا ہے. انج کہو کہ وہ تو اخلاقی طور تو بھی انسان نہیں ہے, اخلاقی طور تو بھی انسان نہیں ہے. اس طرح کچھ کیوں ہو گیا. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا ساڈا. ساڈے آئین دے وچ لکھیاں ہوئیاں گلاں جڑیاں نے یہ وہ بھی خلاف. عدالت وچ گئے لوگ, عدالت وچ بھی یہی گل ہوئی. عدالت نے کہا کہ کوئی ایسے سلوگن نہیں لکھے جان گے نعرے جڑے اخلاقیات دے منافی ہوں. یہ باوجود ٹی وی شو دے اتنے سب کچھ ہو رہا ہے اور باقاعدہ لڑ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کی حمایت وچ. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس حقیقت تو بے خبر ہو گئے لوگ. میں اس لیے کہنا کہ اگر یہ اوصاف کسی کافر وچ بھی ہون گے تو قرآن پڑھے گا تو ایمان لے آئے گا, وہ مسلمان ہو جائے گا. اور اگر کسی مومن مسلمان ایمان دے دعوے دار وچ بھی اگر یہ اوصاف نہیں تو قرآن سن کے پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا, وہ زندگی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور یہ دن رات کا ساڈا مشاہدہ ہے, ویکھنے اسی اپنی اکھاں نال اپنے معاشرے کہ ایسا ہے. دن رات اسی سننے ہیں, قرآن پڑھنے ہیں, سننے ہیں, سنانے ہیں, لیکن کوئی خاص تبدیلی نہیں واقع ہوتی. ساڈے اتنے خواہشات کا اتنا قبضہ ہو گیا. قلت وقت کی وجہ دے نال میں اس سے ختم کر دینا. قرآن مجید یہ جڑے اوصاف بیان ہوئے نے اس سورت دے, یہ باقی جڑے رہ گئے وہ انشاءاللہ نکات پھر بیان کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس 7 اوصاف بیان کیتے ہوئے. انفاق لاگے بیان آ رہے ہیں, ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. اور یہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پھر یہ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون. 3 اوصاف, 3 گلاں ہو رہی ہیں, میں پھر بیان کروں گا. یہ جڑے سارے اوصاف بیان ہوئے انہوں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جنہاں میں یہ وصف موجود نے وہ نے اپنے رب کی طرفوں ہدایت ہوتے اور وہ نے فلاح یاب. اب یہ میرا اور آپ کا سب لوگوں کا فرض بن گیا کہ اپنا جائزہ لے کے دیکھیے کہ سارے اندر وہ صاف ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو یہ فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات